کہے گا یا اللہ اس طرح کی اولاد سب کو دے، اس طرح کے بچے سب کو۔ ادب جب آپ دیکھیں نا، کچھ وہ ہیں جن کا استاد قریب سے گزر جائے تو سلام ہی نہیں لیتے۔ استاد کہہ رہا ہوتا ہے بڑا بے شرم ہے، اتنے سال پڑھایا ہے اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ استاد جی سے سلام لینی۔ اور ایک بندہ وہ تھا کہ استاد میٹرک پی ٹی سی ہے اور یہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے اور بہت بڑا آفیسر ہو گیا ہے، استاد جی سائیکل پہ ہیں اور یہ پجاروں پہ بیٹھتا ہے، لیکن گاؤں سے یہ آ رہا تھا شہر سے گاؤں اور استاد جی سائیکل پہ جا رہے تھے۔ اس نے پتہ کیا کیا، استاد جی کو دیکھ کے تو پجاروں جلدی سے سائیڈ پہ روکی، پہلے استاد جی کو سلوٹ کیا، پھر کہا استاد جی سائیکل منڈا لے جاندہ ہے، دل میرا کرتا ہے کہ تانوں میں چھڑ کے آواں نال باغ، بیٹھتے ہو؟ تو استاد جی کہیں گے نہیں پتر میں سائیکل پہ ٹھیک ہوں۔ وہ جائیں گے سائیکل پہ، دعا بھی دیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ادب خوشبو کتنی پیدا کرے گا؟ جب وہ استاد دوبارہ سائیکل پہ بیٹھتا ہے نا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا سائیکل پجاروں سے مہنگا ہے، اس لیے کہ پجاروں والے تو میرے سائیکل کو سلوٹ کرتے ہیں، اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ مہنگا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھو، حضرت علیمہ سعدیہ کے کپڑے تو سادے تھے، ان کا دوپٹہ تو سادہ تھا، وہ تو غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، پر پتہ ہے قدر کتنی پڑی؟ صحابہ کہتے ہیں جب خاتون نے مسجد نبوی شریف میں قدم رکھا تو ہم نے نبیوں کے امام کو کھڑے ہوتے دیکھا، اور جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رضائی ماں کو اماں اماں کہہ کے پکارا نا تو یوں لگا جیسے فرشتے بھی اٹھ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں، یہ کون نصیبوں والی ہے جسے مدینے والے محبوب عزت عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کا عزت دے دینا، وقار دے دینا۔ اور ایک بات اور بھی، عزت ہمیشہ کسی کو عزت والا ہی دیتا ہے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ ہاں نہ نہیں کرتے آپ لوگ۔ عزت کسی کو ہمیشہ، آپ نے مجھ سے کہا 10,000 ادھارا چاہیے تھے، ہوگا تو دوں گا، تو ہے ہی نہیں تو۔ عزت کسی کو کون دیتا ہے؟ جو خود صاحب عزت ہو۔ اگر اپنے پاس نہیں تو کسی کو بندہ دے سکتا بھی، اور آپ ایسے بندے سے عزت کا سوال بھی نہ کریں جس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ بیچارہ کہاں سے دے گا؟ وہ تو تہی دامن ہے، وہ کیسے دے گا؟ علامہ اسماعیل حقی کو پڑھے نا آپ، پڑھیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں بیٹھے اور صحابہ کا جمع غفیر ہے، ڈھیر سارے لوگ بیٹھے، اور ساری کائنات جانتی ہے کہ نبیوں کے بعد بالتحقیق سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ امت کا عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالتحقیق نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، امت کا عقیدہ۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ساری دنیا کو اگر پتا تھا کہ یہ سب سے افضل ہیں تو حضرت ابو بکر کو بھی تو پتا تھا نا میرا مقام کیا ہے، ان کو بھی تو پتا تھا، اور بیٹھے بھی حضور کے پہلو میں تھے، وہ تو آج بھی حضور کے پہلو میں ہیں۔ کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں ہیں، حضور کے بالکل پہلو میں بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے پہلو میں بیٹھے تھے، اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے۔ بڑے لوگ بیٹھے تھے، کوئی اور بھی اٹھ سکتا تھا۔ جیسے ہی حضرت شیر خدا اندر تشریف لائے تو ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کا بازو تھام کے نا انہیں وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے، اور خود جب صدیق اکبر سامنے بیٹھ گئے تو سناٹا ہے، کیونکہ حضور بیٹھے ہیں۔ اے پائے نظر ہوش میں آ، یعقوب نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ حضور بیٹھے تھے، کوئی نہیں بول رہا، میرے حبیب خود ہی بولے۔ یہ منظر دیکھا نا کہ جناب ابو بکر صدیق نے اٹھ کے ہاتھ بھی تھاما ہے، جگہ بھی دی ہے، تو حضور خود ہی بولے، فرمانے لگے لوگوں دیکھ لو، قدر والے ہی کسی کی قدر پہچانا کرتے ہیں، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں کا مقام پہچانے۔ رسول کریم نے نا عزتیں دی ہیں، حضور نے وقار دیا۔ دیکھو آپ کبھی عظمت اور فضیلت کی حدیثیں تلاش کریں گے نا تو ہر شخص کے لیے رسول پاک نے، ایک تو وہ معروف روایات ہیں نا جو ہم سنتے ہیں اور الحمدللہ امت کو یاد بھی ہو گیا، حضرت صدیق اکبر کی فضیلت پر، حضرت عمر کی فضیلت پر، حضرت عثمان غنی کی فضیلت پر، مولا علی کی فضیلت پر، سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت، ایک تو معروف ہیں۔
آپ ویسے کبھی کتب احادیث کو دیکھیں تو حضور نے کس طرح فضیل، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لیے حضور نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے جس نے سب سے سچا بندہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو ذر غفاری کو دیکھے. رسول پاک فرمایا بھائی ہر بندے کا کوئی خاص حواری ہوتا ہے، اگر میرا خاص دیکھنا ہو تو زبیر بن عوام کو دیکھو. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کی عظمتیں بیان کی. فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا میں نے معراج کی رات تمہارے چلنے کی آواز وہاں بھی سنی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمتیں بیان کی، فضیلتیں بیان کی، تعریفیں کی. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کیوں نقائص ڈھونڈ کے لاتے ہیں؟ اور آپ یقین کریں ان لوگوں کے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی ہم ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ حکم ہے حدیث پاک میں اذکروا محاسن موتاکم. فرمایا جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی باتوں کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرو. اللہ کے محبوب کے دل میں نرمی تھی، حضور عزت دیتے اور اس کو بھی دیتے جس شخص کو جس کے لہجے کو سخت بھی محسوس کرتے، جس کا آنا تلخ بھی ہوتا، حضور اسے بھی عزت دیتے. آج ہمارے اسٹیج پہ اللہ خیر فرمائے ایسے لوگوں کا قبضہ ہو گیا جو حلال حرام کی ڈگریاں تقسیم کرتے ہیں. فلانا حلالی ہے تو فلانا حرامی ہے تو معاذ اللہ. یہ لہجہ کیا رسول پاک علیہ السلام کا تذکرہ کرنے والوں کا ہے؟ کیا یہ وہ والا اسٹیج ہے جو اسٹیج حضرت غزالی زمان کا ہے؟ یہ وہ والا اسٹیج ہے جو حضرت محدث اعظم پاکستان کا ہے؟ یہ وہ والا اسٹیج ہے جس پہ حضرت بابا فرید اور داتا علی اجویری کے ماننے والے تشریف فرما؟ یہ لہجہ ہمارا نہیں تھا. ہم نے دے ان لوگوں کو دیا بیچاروں کو جن کو کچھ خبر ہی نہیں تھی، جو کبھی باقی ادھر نکل گئے کبھی ادھر نکل گئے. خدا را دین کے حسن کو، اس کی سنجیدگی کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے دامن سے پھوٹنے والی ضیاؤں کو سمجھے اور آپ اکرام کرنا شروع کریں. آپ احترام. وہ ہمارے ہاں تو کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے تہاڈا مزہ نہیں آیا، تسی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی ہاتھ نہیں چکدے، تسی فلاں. کئی دفعہ نا غصہ آتا ہے، کئی دفعہ جلال آتا ہے کہ یار مہربانی کر، تو ڈیگر لے ستا اٹھے ہیں، یہ بیچارے کماں تو آئے سارے، تو کہتا ہے کہ مطلب فلاں کر، یہ کر. یہ کس طرح کا تیرا لہجہ ہے؟ اور ہو سکتا ہے تو کو 5-10 ہزار لے کے جائے تو مفت آئے سارے اور حضور کا دین سننے آئے، تو آپ نے 1 منٹ لگایا توہین کر دی. یہ لہجہ ہی نہیں ہے اسٹیج کا، یہ انداز ہی نہیں ہے، یہ طرز ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں ہے. بالکل اس میں کسی قسم کی انسان کو اخلاقی رویوں کے اندر رہ کے بہت سارے کام کرنے چاہیے اور اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، بات سمیٹنے لگا ہوں. انسان کے نا اس وقت بھی اخلاق کا پتہ چلتا ہے جب اس کو نا رد عمل کے طور پر کوئی جواب دینا پڑتا ہے. رد عمل کے طور پر جب اسے جواب دینا پڑے